بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اعتکاف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے سال کا گناہ بخشوانے کے لیے بیٹھ جائے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ مڑ جانا، پھر جانا، بدل جانا، یعنی کہ دل کا دنیا کی طرف سے اللہ کی طرف مڑ جانا اور بندے کی کایا پلٹ جانا۔ اگر بندہ برا ہے تو نیک ہو جانا، محاسبہ نفس کرنا۔ اعتکاف میں بیٹھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف بھی کیا، 20 دن کا بھی کیا اور 10 دن کا تو لگاتار کیا۔ اعتکاف سنت کفایہ ہے، محلے میں سے ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ رمضان کے 20ویں روزے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں۔ آپ نے دل میں اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ نیت یہ ہے نوایت سنت الاعتکاف، اور جب تک عید کے چاند کے نظر آنے کی خبر نہیں آ جاتی تو اتنی دیر تک آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے بغیر شرعی عذر کے۔ اگر آپ مسجد کے باہر بغیر شرعی عذر کے نکل جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ یہ والا اعتکاف بغیر روزے کے ہے، یہ والا اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے۔ یعنی روزہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا، روزہ نہیں ہو تو اعتکاف بھی نہیں ہے۔ شرعی عذر آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ اس کے بڑے فوائد کیا ہیں؟ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ موت کو اعتکاف کرنے والے کہتے ہیں جو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کو۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مثل ملائکہ کے ہو جاتا ہے، یعنی ملائکہ کے فرشتوں کے مثل ہو جاتا ہے۔ موت نے صرف عبادت کرنی ہے، اس نے نفل بھی پڑھنے ہیں، اس نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اس نے درود شریف پڑھنا ہے، لہذا کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ سارے دنیاوی کام چھوڑ دینے ہیں، اور موت جب سوتا ہے تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 5 وقت کی نماز باجماعت میسر آ جاتی ہے۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھے تو یہ ولایت کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے وہ اگر تاک راتیں جا کر عبادت میں گزارے تو وہ شب قدر والی رات پا لیتا ہے، اور وہی رات تو ہے جس میں بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس بندے کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ بڑا یہ ہے کہ وہ غیبت سے بچ جاتا ہے، چغلی سے بچ جاتا ہے، سب فضول باتوں سے بچ جائے گا جو اعتکاف کے علاوہ سارے لوگ سارا دن کرتے ہیں۔ وہاں پر ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے، مفتی احمد یار خان نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف پر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اہتمام فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کو دیکھو کہ یہ بیمار کی عیادت کیا کرتا تھا، نماز جنازہ پڑھا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، یعنی کہ جو بھی نیکی کے کام کیا کرتا تھا تو ان کاموں کا ثواب اس کے لیے لکھ دو۔
تہجد اور شب بیداری کی عادت پڑ جاتی ہے اسے، مسجد سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور موت کا دل مسجد میں لگنے لگتا ہے، جو روز معیشت اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ ہے۔ خلوت کے مواقع ملتے ہیں جن میں وہ اپنی خطاؤں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے اور آنسو بہانے کے مواقع اسے میسر آ جاتے ہیں۔ دل کی اصلاح اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، زندگی بدلنے اور اسے شریعت کے ڈھانچے میں ڈالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ شرعی عذر یہ ہے کہ واش روم کو جاتے وقت جو مسجد کے باہر کا حصہ ہے وہاں آپ نے رکنا نہیں، اگر رک گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر واش روم کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو پھر لائن میں رکنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ واش روم سے فارغ ہوتے ہی وضو کریں اور مسجد میں چلے جائیں۔ وضو کرنے کے بعد ادھر ٹھہرنا نہیں، اگر ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر واش روم نہیں ہے تو معتکف کہیں دور واش روم کے لیے جا سکتا ہے، مگر راستے میں نہ ہی رکنا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ اگر گھر سے کھانا یا کپڑے وغیرہ لانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے تو مجبوری کے تحت معتکف اپنے گھر جا کر یہ چیزیں لا سکتا ہے، مگر راستے میں نہ ہی رکنا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی گھر میں کوئی دنیاوی بات کرنی ہے اور نہ گھر میں رکنا ہے۔ اگر ان ساری باتوں میں سے جنہیں منع کیا گیا ہے کچھ کر لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ موبائل استعمال نہیں کرنا بلکہ موبائل گھر پر چھوڑ جائیں۔ جب آپ اللہ کی خاطر مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر موبائل کباب میں ہڈی کیوں؟ غسل واجب ہونے کے علاوہ معتکف نہا بھی نہیں سکتا، کپڑے بھی خراب ہونے کے علاوہ نہ بدلے۔ آسان الفاظ میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا، دنیا سے قطع تعلق کر کے دھرنا دینا، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے احتجاج کرنا عاجزی کے ساتھ۔ اس احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر عاجزی سے روئے، قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدوں میں روئے، اتحیات میں روئے، درود شریف پڑھتے ہوئے روئے۔ رب اجعلنی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہوئے روئے، خوب روئے، کیونکہ یہ نماز میں ہی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومن کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو اور میری دعا قبول فرما لے اور مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے جس دن حساب کیا جائے گا۔ نعت پڑھتے اور سنتے ہوئے روئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روئے، اللہ کی یاد میں رونے سے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گنہ گار کے آنسوؤں کو ایسے ہی نہ سمجھو، گنہ گاروں کے آنسو اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ان آنسوؤں سے دوزخ کی آگ بجھائی جائے گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پیالہ لایا جائے گا جس میں گناہ گاروں کے آنسو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا اس پیالے میں سے مٹھی بھر کر دوزخ پر پھینکو۔ جب وہ آنسو دوزخ پر پھینکے جائیں گے تو دوزخ کی آگ فوراً بجھ جائے گی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔